وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت نازل کی ان پر اور اسحاق پر، ومن ذریتہما، ان دونوں کی اولاد پر بھی۔ اب دیکھیں حضرت اسحاق ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہے اسرائیل، ان کے 12 بیٹے اور بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال دونوں بچوں کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا اور ان کی اولاد میں نبوت کو باقی رکھا۔ ومن ذریتہما، اور ان کی نسل میں سے محسن، نیک لوگ بھی ہیں، وظالم لنفسہ، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت مل گئی ہے تو اڑستے ہی خیرانے، انج نہیں ہے، یعنی وہ نسبت کے باوجود نسبت والے کام کرنے والے لوگ نہیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایک طرف ہاشمی خاندان کتنا اعلیٰ خاندان ہے، اسی ہاشمی خاندان میں ابو لہب بھی ہے، اس میں نبی علیہ السلام بھی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ مطلب اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاندان فی نفسے ہی برا ہوگا۔ یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارا یعنی مغل خاندان ہے، مرزا فیملی سے، اسی میں ایک غلام قادیانی دجال جیسا بندہ پیدا ہوا ہے، اور اسی خاندان کے اندر وہ دین اکبر کا دعویٰ کرنے والا یعنی جو جلال الدین اکبر تھا، اس نے بھی کس قسم کی گمراہی پھیلائی، اور اس میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام کیا۔ تو فی نفسی ہی خاندان کوئی برا نہیں ہوتا، اور نہ اسلام اس میں بلیو کرتا ہے کہ کسی کا خاندان جو ہے اب ریجیکٹڈ ہو گیا، نہیں۔ آل امیہ میں کتنے لوگ ہیں جو سیدنا علی کے شیعہ میں شامل تھے، سیدنا علی کے سپورٹر تھے جنگ صفین میں، حالانکہ آل امیہ سے تھے۔ اور بنو ہاشم میں چند ایک لوگ ایسے تھے جو ہے وہ حضرت معاویہ کے ساتھ مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی خاندان کی وجہ سے کسی کا، ہاں اگر خاندان بھی ہو، اعمال بھی اچھے ہوں تو پھر نسبت فائدہ دیتی ہے۔ پھر حسن و حسین ہی جنت نوجوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف نسبت کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نسبت کا ڈینائی کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ درمیان میں موقف یہ ہے کہ نسبت کا فائدہ تب ہے جب کوئی شخص اپنے اعمال صحیح کرے، تو پھر نسبت واقعی فائدہ دیتی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا نا، انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے بنی اسرائیل کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی، نسل ہونے کی وجہ سے دی تھی نا، اور اب بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک خلافت صرف قریش میں رہ سکتی ہے، بنو اسماعیل کے اندر۔ کیا دوسرے مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو چنا تھا، اب بنو اسماعیل کو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آخری خلیفہ جو ہوں گے مسلمانوں کے، جو پوری دنیا میں خلافت قائم کریں گے، مسئلہ نمبر 127B میں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں ریکارڈ کروایا 12 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اور وہ بھی ہاشمی خاندان سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، ابو داؤد میں، مسند احمد میں اور کتابوں میں احادیث موجود ہیں۔ تو وہ بنو اسماعیل میں سے، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے سید ہوں گے۔ لیکن ایک سید وہ ہے جو صرف نام کا ہی سید ہے، اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امتی یہ بات کر رہا تھا۔ بھائی اسی تو امتی نہیں، اللہ دے بندے ہو، اسی نبی علیہ السلام دے امتی ہیں، امتی ہونے میں تو ہم دونوں برابر ہیں۔ جیسے بشر ہونے میں انبیاء اور عام انسان برابر ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی بشر ہونے میں، اسپیشیز میں، اسی طریقے سے جہاں تک امتی ہونے کا تعلق ہے تو چاہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہو، بنو اسرائیل میں سے ہو، یا کوئی ترک ہو، چاہے کوئی جٹ ہو، رائی ہو، کوئی مغل ہو، کوئی چودھری ہو، سب کے سب جو ہے وہ امتی ہونے میں تو برابر ہے نا۔ باقی مرتبے میں اب آپ دیکھ لیں، پھر وہ جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ اب قریش ہی میں یعنی بالکل نچلے درجے کے 2 خاندان تھے، بنو تیم اور بنو عدی۔ ہمارے پہلے 2 خلیفہ راشد جو ہیں وہ ان 2 خاندانوں میں سے، اعلیٰ خاندان نہیں تھے وہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ آل امیہ چلیں کوئی اعلیٰ درجے کا خاندان حکومتی لیول پہ تھا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ان میں سے ہوئے، اور چوتھے تو خیر ہاشمی تھے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام۔ تو اسلام نے ذات پات ان ساری چیزوں کو ایڈریس ضرور کیا ہے اس حوالے سے، لیکن جو نسبت ہے وہ فائدہ ضرور دے گی اگر اعمال ہوں گے۔ اگر اعمال نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کا بھی اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے لیکن اس کے اعمال تیرے والے نہیں، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ اہل البیت سے ہی خارج کر دیا۔ یہاں پہ لوگ وہ جناب سیدوں کے احترام کے لیے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پوڈری، چرسی، افیمی قسم کے، وہ مطلب بے نمازی قسم کے لوگ ہیں، ان کو رسپیکٹ کہہ رہے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ بھائی نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی پوڈری چرسی کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے؟ تھوڑے سید نے اور بعمل سید کوئی نہیں ہے، اس کو رسپیکٹ دیں۔ پہلے یہ لوگ
اپنے جد امجد کو رسپیکٹ دیں کہ ان کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے کہ سید ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور نسبت جو ہے وہ دعوے دار ہیں اور اعمال وہ نہیں ہے. میرا اپنا انجینئرنگ یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا اور وہ سید تھا لیکن قادیانی تھا. تو وہ اب اس کی وہ نسبت اس کو مطلب وہ نفع دے دے گی. وہ اب وہ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گیا تو اب وہ نسبت کی وجہ سے اس کو نفع ہو جائے گا. تو چلے اگر میں کہتا نا وہ سنی تھا شیعہ تھا تو آپ کے ایک دم کان نہیں تھے کھڑے ہونے. اب قادیانی سن کے تو سارے لگے نہیں یار, یعنی سید جڑے قادیانی بھی ہیں ٹھیک ہے, حالانکہ کتنا گمراہ کن عقیدہ ہے عدم نبوت کے حوالے سے. تو مطلب نسبت کام دے گی اگر اعمال درست ہوں گے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, اس میں جو ہے درمیان کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نسبت کے ساتھ اعمال بھی ہونے چاہیے. خالی نسبت کوئی شے نہیں ہے جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے, اور اعمال کے ساتھ نسبت فائدہ دے گی. خود دیکھیں ہمیں جو نسبت حاصل ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگی امت جب تک میری امت داخل نہ ہو. حالانکہ ہم سب سے اینڈ پہ آئے ہیں, تو ہمیں کس کی نسبت نے فائدہ پہنچایا؟ نبی علیہ السلام کی نسبت نے انشاءاللہ تعالی. تو نسبت کا فائدہ سب کو مل رہا ہے, صرف سیدوں کو نہیں مل رہا, ہمیں بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم بھی یعنی انڈائریکٹلی آل محمد میں ہم بھی شامل ہیں. محمد والے تو ہیں نا, ایک تو آل محمد وہ ہیں ظاہر اہل بیت ہیں, وہ تو نہیں ہم, لیکن آل محمد محمد والوں میں تو ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ. اور یہ نسبت ہمارے ساتھ ہے. کاش ہم اسی نسبت پہ فخر کریں, اپنے آپ کو حنفی, شافعی, مالکی, جعفری, وہابی, سنی, شیعہ اس قسم کے ٹرمز کی بجائے اپنے آپ کو اگر کوئی نسبت ہی لگانی ہے تو محمدی کہیں. اور نبی علیہ السلام نے دیکھیں محمدی بھی نہیں, اس سے بھی اوپر چلے گئے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کے اندر هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, اور اس قرآن کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلم, مسلمان, فرما بردار رکھ دیا ہے, تابع فرمان. اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کے حالات ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے, پھر سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اور باقی پیغمبروں کے حالات. انشاءاللہ اگلی دفعہ سورت کنکلوڈ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.